الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ جھوم جھوم کے پڑھیے والا آلِکَ و اصحابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلِكَ وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल अफ़इदति वल उयून। अर्श हक है, अर्श हक है, मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है, मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है, मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। सब मिलके कहिए देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। अर्श हक है, मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत। तीन मर्तबा ये जुमला पढ़िए, देखनी है हश्र में। कब देखनी है? हश्र वाले दिन देखनी है, जिस वेले उम्मती जहन्नम वाल जा रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करनगे, या अल्लाह ये मेरे ने। रब फरमाएगा, सोनिया तेरे ने, फिर जन्नते ले जा। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है ते जेड़े महबूब दे अपने होए उन्हां दियां क़यामत वाले दिन मौजां लगियां होणगियां जी। उन्हां दियां मौजां होणगियां ते जेड़े गुस्ताख होणगे उन्हां दे हालात बड़े खराब होणगे। पर असी ते अपनी गल करने आ। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। जेड़ा के मैनू उन्हां दी लोड़
کوئی نہیں، نہ ایتھے تھے نہ ہوتے، او دی حال کی ہوئے گا، او دی کیفیت کی ہوئے گی؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، مننا پے گا تینوں کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ قیامت والے دن جناب آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے دے نیچے جمع ہون گے، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور اگے میرے امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کمال کر گیا، فرما دینے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ منکر دور ہو، تیرا جنت نہ کی تلگے تجھ سے اور جنت سے کیا ہمیں مطلب، وہ منکر دور ہو، کیوں کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور اگے میرے امام فرما دینے لا ورب العرش جو جس کو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش کا مطلب ہے کہ عرش کے رب کی قسم، عرش کے رب کی، عرش کے رب دی قسم، فرمان دینے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لا ورب العرش جو جس کو ملا ان سے ملا، ویکھ لو اپنی آنکھاں دے نال بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو، بزرگو، عزیزو، دوستو اور نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔
پچھلے جمعے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال آپ دوست احباب نے گفتگو سماعت فرمائی. اس تو پچھلے 2 جمعے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس حوالے نال آپ احباب نے گفتگو سنی. اج اس موضوع دا تیسرا جمعہ ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تواڈا تکلیف وچ پینا میرے محبوب نو گوارا نہیں. یعنی امتی پریشان ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو گوارا نہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لقد جاءکم رسول، یعنی شانہ والے رسول نے، عظمتاں والے رسول نے، تواڈے واسطے بڑے حریص نے، تواڈے واسطے بڑے حریص نے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والیاں واسطے رؤوف بھی نے تے رحیم بھی نے. اچھا تے ایک مسئلہ سن لو، اس شان اللہ دی ہے، رؤوف ہونا اور رحیم ہونا. اس شان کی دی بولو، سب بولیے، شان کی دی ہے اللہ دی. مسئلہ ذرا سمجھ لو، اس شان اللہ دی. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ لوکاں واسطے رؤوف بھی ہے تو رحیم بھی ہے. رؤوف بھی اور رحیم بھی. انساناں نال رؤوف بھی اور رحیم بھی. لیکن اللہ نے کنا کرم کیتا اپنے حبیب تے، کنی شان عطا کی تھی، کتنا مقام عطا کیتا، کتنی عظمت عطا کی تھی، کتنی علو مرتبت عطا کی تھی، کہ دونوں صفتاں جڑیاں اللہ نے اپنے واسطے ذکر کی تھی، وہ دونوں صفتاں اپنے حبیب نو بھی عطا فرما دیتی ہیں. ذرا اونچی آواز سے بولیے، وہ دونوں صفتاں اپنے حبیب نو بھی عطا کر دیتی ہیں. آپ خود رب رؤوف بھی ہے تو رحیم بھی ہے. رب نے فرمایا سونیا لوگ آکھن گے کہ جیڑا لفظ خالق واسطے بولیا جائے وہی لفظ مخلوق واسطے بولیا جائے تے شرک ہوندا ہے. رب نے فرمایا شرک دا کڑاکا میں رب خود کرنا وا پیا کہ شان میری رؤوف ہونا، شان میری رحیم ہونا. لیکن مدینے دے عطائیدارا یہ دونوں شانہ میں تینوں بھی عطا کیتیاں نے تاکہ پتہ لگ جائے جو لفظ خالق کے لیے بولا جائے وہی لفظ مخلوق کے لیے بولا جائے تو شرک نہیں ہوتا. اب اللہ کو کیا کہیں گے؟ یا اللہ تو رؤوف ہے. وظیفہ کرتے ہو نا، یا رؤوف ہو یا رحیم. کیوں حاجی صاحب کر دیں لوگ وظیفہ؟ یا رؤوف ہو یا رحیم. اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے، اللہ کی نظر عنایت چاہیے. تو یہ وظیفہ کیا کرو، یا رؤوف ہو یا رحیم، یا رؤوف ہو یا رحیم، یا رؤوف ہو یا رحیم. اے رؤوف رب، اے رحیم رب میرے تے نگاہ کرم فرما دے، نگاہ کرم فرما دے. ان کو لفظ عام نہیں، لفظ بڑے خاص نے. نام صفاتی عام نہیں بلکہ بڑے خاص نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے نہ لفظاں دا چناؤ کر کے قرآن پاک دی زینت بنایا کہ میں رب لوکاں واسطے رؤوف بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں. رب نے فرمایا سونیا اس شانہ میں تینوں ہی دے چھڑیاں نے. اس شانہ میں تینوں بھی دے چھڑیاں نے، رؤوف ہونا اور رحیم ہونا. چونکہ لوگ کہہ جاتے ہیں جو لفظ خالق، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں سن لے ذرا، جو لفظ خالق کے لیے بولا جائے وہی مخلوق کے لیے بولا جائے
تو شرک ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب مجھے فرمائیے، جو یہ بات کرے کہ شرک ہوتا ہے، اس کو پوچھئے کہ حضرت آپ زندہ ہیں؟ آپ زندہ ہیں؟ جی بالکل جی، اللہ کے فضل سے میں زندہ ہوں۔ اب اس کو پوچھئے ذرا، اللہ زندہ ہے؟ کوئی تو سمجھے گا نا، بلکہ انشاءاللہ سب سمجھیں گے۔ اللہ زندہ ہے؟ جی بالکل اللہ بھی زندہ ہے۔ حضرت وہی لفظ اللہ کے لیے، وہی لفظ اپنے لیے، تو اب شرک کی مشین کدھر گئی؟ چلاؤ ادھر بھی مشین، لیکن نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ بھی زندہ، اور اللہ نے اپنے بارے کیا فرمایا؟ هو الحی القیوم، اللہ حی ہے، حی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ کے لیے زندہ۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ زندہ ہے۔ اب وہی لفظ خالق کے لیے، وہی لفظ مخلوق کے لیے، تو شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اب سنیے مسئلہ اس میں ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا زندہ ہونا اور ہمارا زندہ ہونا اس میں فرق ہے۔ جو سمجھ جائیں گے وہ سمجھ جائیں گے، وہ اپنی مراد بھی پا جائیں گے۔ جو سوچتے رہے بس وہ سوچتے رہ جائیں گے کہ کیا بنا مسئلے کا۔ اب مسئلہ سن لے کیا ہے۔ اللہ زندہ ہون وچ تے زندہ رہن وچ کسے دا محتاج نہیں، لیکن میں تے تسی زندہ ہون وچ تے زندہ رہن وچ ہر قدم اتے، ہر ویلے، ہر گھڑی، ہر پل، ہر لحظہ اپنے اللہ دے محتاج ہاں۔ لفظ وہی ہے لیکن معنی کا فرق ہے، مفہوم کا فرق ہے۔ اللہ کو زندہ کسی نے نہیں کیا، لیکن ہمیں اللہ نے زندہ کیا ہوا ہے۔ ابھی موت کا پروانہ آئے، آنکھیں بند، پنچھی اڑ گیا، پنجرہ خالی رہ گیا، ختم۔ لیکن اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ وہ حی ہے، وہ کیا ہے بولیے؟ حی ہے۔ اب ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، شرک نہیں۔ کیوں؟ معنی کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے اللہ کو غیب کا علم عطا کرنے والا کوئی نہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہمارے اللہ نے عطا کیا ہے۔ رؤوف اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، لیکن جب وہ خود دونوں صفتیں حبیب کو دے دے تو اس میں کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ رؤوف ہونے میں اور رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اس کی ذاتی صفتیں ہیں، کسی نے عطا نہیں کی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صفتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دونوں صفتیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ نے عطا کی ہیں۔ تو اب ذاتی اور عطائی کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس کا جو ہے وہ ذاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مولا کی عطا سے ہے۔ اب ایک بات یہاں سے یہ بھی سمجھ لیں، جب ہم کہتے ہیں نا داتا، تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، نہ کہا کرو اللہ داتا ہے۔ بھئی اللہ کو داتا کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کسی نے نہیں، وہ خود ہی داتا ہے، اس کو یہ صفت اور شان دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو داتا کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ داتا ہونے میں
کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا ہونے میں ہر قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اس سے زیادہ کھول کے اور مسئلہ میں نہیں سمجھاتا آپ کو، میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ رؤوف بالمومنین رؤوف الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ واسطے رؤوف بھی نے اور رحیم بھی نے۔ تو جدی شان عزیز علیہ ما عنتم ہوئے، جدی شان ہوئے بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ قیامت والے دن اپنے امتیاں دا کنہ کو فکر فرمائے گا؟ جی کتنا فکر فرمائے گا؟ غالباً اس ٹاپک پہ جو پہلا جمعہ تھا اس میں بات سمجھا چکا ہوں، لیکن صرف اس کا ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ شفاعت کرنے والے بڑے نے، شفاعت کرنے والے بڑے نے، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے شفاعت دا اذن اللہ کو حاصل کرن گے، شفاعت دا دروازہ کھٹکھٹان گے، سب تو پہلی شفاعت کرنے والی ذات میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ باقی انبیاء کرام، رسول اعظام، اولیاء، علماء، شہداء، حفاظ کرام جنہیں بھی شفاعت کرن گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے بعد میں شفاعت کرن گے۔ کیوں؟ قیامت والے دن سب دے ہونٹاں ہوتے مور لگی ہونی، کس بات دی؟ کہ چپ، سائلنٹ، کسی نے نہیں بولنا۔ جبار قہار مالک یوم الدین دی بادشاہی، اتنا جلال ہوئے گا کہ کوئی نہیں بول سکے گا، آئے آئے آئے، کوئی نہیں بول سکے گا۔ اتھے میں یہ بھی بات عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے مالک یوم الدین کیوں فرمایا ہے کہ قیامت دن دا مالک؟ آج دا دن جمعہ شریف دا دن ہے، غالباً 27 تاریخ ہے آج جی۔ آج دے دن دا مالک کون ہے؟ جڑا بول سکتا صرف وہ بولے۔ آج دے دن دا مالک کون ہے؟ تو پھر مالک یوم الدین دا معنی کی ہویا؟ جی قیامت دے دن دا مالک، ہفتے دن دا مالک کون ہے؟ اتوار دے دن دا، سوار دے دن دا، منگل والے دن دا، بدھ والے دن دا، جمعرات والے دن دا، جمعہ والے دن دا مالک کون ہے؟ کسی اور دا نام لے کے دسو۔ نہیں، اللہ مالک ہے، ہر دن دا مالک اللہ ہے، لیکن مالک یوم الدین دا کی معنی ہے؟ پھر فرمان دی ضرورت کیوں سی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر کیوں فرمایا ہے؟ عرض کر دیں تاکہ شفاعت نو سمجھنا سوکھا ہو جائے۔ مالک یوم الدین، جتنے دہریے نے نا، دہریے، سوشلسٹ، کیمونسٹ، جڑے اللہ تعالیٰ دے وجود دے منکر نے، وندنے ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، اللہ دے وجود دے منکر، رب نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ جڑے منو آج ایتھے نہیں نہ مندے پہ، وہ قیامت والے دن منن گے۔ ہائے 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 ہائے، جڑے ایتھے نہیں مندے پہ وہ قیامت والے دن منن گے۔ کیوں؟ انہوں نے پتہ لگے گا کہ ایڈا وڈا دن 50,000 سال دا ایک دن جی ایدہ مالک اے اللہ ہے، تے پھر دنیا دے ہر دن دا مالک ہی اللہ ہے، پر دنیا تے نہیں منیا ہے نا، قیامت والے دن منن گے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ،
فرمایا قیامت والے دن میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا. کس دن؟ قیامت والے دن میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی ہون اولاد آدم ہے اسی ہاں، ساڈا سردار کون ہے؟ تسی ہوئی ہو. آج دے دن جڑے اسی موجود ہاں ساڈے سردار کون ہے؟ ساڈے سید کون ہے؟ ساڈے آقا کون ہے؟ ساڈے مولا کون ہے؟ بولو نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کیوں فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن ساری اولاد آدم دا سردار ہواں گا. جو جواب اوتھے وے اوہی جواب ایتھے وے. جڑے رب نو ایتھے نہیں مندے اوتھے منن گے تے جدوں محبوب دی اوتھے ٹور ویکھن گے نا قیامت نو اے لوگ پھر اوتھے ویکھ کے منن گے، آکھن گے بھلے رہے ہیں. ہائے 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 بھلے رہے ہیں. پر کمال کیتا ہے میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے. آپ فرماندے نے گل اوتھے نہیں پڑھنی، گل ایتھے پڑھنی آ. ایتھے دا منیا تیرا اوتھے کام آنا ہی. آپ فرماندے نے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ. آہستہ نہیں پڑھنا، آہستہ نہیں پڑھنا. نوجوان بھی پڑھو، بزرگ بھی پڑھو، بچے بھی پڑھو، سارے مل کے ذرا اس چیز دا اعلان کرو. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایتھے مرنا ایتھے قیامت دا دن کام آئے گا، اوتھے منیا تیرے کام نہیں آنا. اس واسطے آپ نے ترجمانی صحیح فرمائی ہے. فرماندے نے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، آج آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مانے گیا، کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر کل کو نہ مانیں گے وہ، کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا، کل کو نہ مانیں گے وہ، کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر پڑھ لو دو تین مرہ مل کے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، 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 آج مدد، آج لے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ،
آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے پر یاد رکھی بلیا کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں تو اگر مان گیا ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اتھے رب نو جلال وچ ویکھن گے من لین گے اتھے محبوب نو شانہ ملیاں ویکھن گے تے من لین گے لیکن منیا اتھے دا کام ہونا ہے اتھے دا نہیں ایتھے دا منیا کام ہونا ہے ایتھے ماننا جی میں اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈیمانڈ ہے اس طریقے نال ماننا ورنہ قیامت دا دن تے بڑا یوکھا ہے بڑا مشکل ویلا ہے قیامت رو اتنا آسان نہ سمجھو کلیجے دہل جان گے دل دہل جان گے جگر پتے ہر شے پگل جائے گی گناہگار سیاہکار بدعمال روح سیاہ اپنے پسینیاں دے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حدیث پاک دا مفہوم لگا پیش کرن میرے تواڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا کسے دا پسینہ او دے ٹخنیاں تک ہوئے گا یعنی گٹیاں تک کسے دا پسینہ جڑا ہے او دے گھٹنیاں تک ہوئے گا یعنی گوڑیاں تک کسے دا سرین تک ہوئے گا کسے دا ناف تک ہوئے گا کسے دا سینے تک ہوئے گا کسے دا گردن تک ہوئے گا کسے دا پسینہ اینا ہوئے گا اپنے پسینے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے کوئی پرسہ نیال نہیں ہوئے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی آواز نہ آواز ملا کے پڑھو ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر کی ہونا ہے گناہگاراں ویکھنا ہے سیاہکاراں ویکھنا ہے بدعمالاں تے روح سیاواں نے ویکھنا ہے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی میری گل سنو جنہ عملاں نال جنتے جانا ہے انہوں نے پڑھن دی لوڑ نہیں جنہ اپنے عملان دے سر تے جانا نا تجنا ساڑھے کو بہت رہے سجدے بڑے نے اساں زکاتاں بڑیاں دیتی ہیں خیراتاں بڑیاں کیتی ہیں کسی نے دھوکا نہیں کیتا کسی نے چگلی غیبت نہیں کسی دی کیتی کسی نے فراڈ نہیں کیتا انہاں تے پڑھن دی لوڑ نہیں تے جڑے گناہگار سیاہکار میں تے پاپی مجرم بھائی میں تے اس واسطے اپنے آقا دی ثنا کھانا تے دل کھول کے کرنا تے جڑا سمجھدا بھی آقا دی رحمت تے جانا ہے میری دعوت صرف اس غلام نو ہے مل کے ذرا کہہ دیو جڑے پڑھنا چاہندے ہو اوڑ کر کالی کملی اے شان ہے تہاڈی پڑھن دی اوڑ کر کالی کملی
اوڑ کر کالی کملی اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پھر کی ہونا ہے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اوڑ کر کالی کملی گے اوڑ کر کالی کملی آ جائیں گے اوڑ کر کالی گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ عزیز علیہم عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اوڑ کر کالی کملی گے اوڑ کر کالی اوڑ کر کالی کملی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اوڑ کر کالی کملی گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ حشر کا سارا نقشہ حشر کا سارا نقشہ میرے محبوب آیا ہے آئے محب ہوئے جلال وچ ادھروں ایڈا سونا آ جائے تے محب آپ آکھے تو میرا حبیب ہے تو میرا محبوب ہے تیرے سر تے میں ختم نبوت دا تاج سجایا ہے آ میرے حبیب آیا جا سارے چپ نے سونیا تو بول کسی نو بولن دی اجازت نہیں محبوبہ تو حبیب ہویوں تیرے نال لکا کوئی نہیں تیرے نال چھپا کوئی نہیں گل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے گل قیامت دی دسیا 1400 کئی سال پہلے میں اللہ دی حمد بیان کرانگا انہاں لفظان دے نال جڑے الفاظ اللہ میرے دل دے اندر القاء فرمائے گا انہاں لفظان نال حمد بیان کرانگا سر میرا سجدے وچ ہوئے گا رب فرمائے گا سونیا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کدی انج بھی ہویا ہے جڑے سوال ہونے نے وہ بھی دس دیتے جان تے جڑے جواب ہونے نے وہ بھی دس دیتے جان پھر تے پرچہ اوٹ ہو گیا تے کیا وہ پرچہ پھر رہندا ہے امتحانہ وچ نہیں کی ہوندا ہے آندے نے بھائی یہ پیپر بعد میں ہوگا یہ پیپر بعد میں ہوگا کس وجہ سے یہ آؤٹ ہو گیا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ایدوں میں بڑی کرامت لب دے قبر میں جائیں گے
سوال ہوگا من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال دسے پیا، تین سوال ہونے جے. فرمایا میرے غلاموں جواب بھی سن لو. جواب میں تو دس دینا پر تیاری تے تسیں کر رہی ہے نا. جواب میں دس دینا پر تیاری تے تسیں کرنی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی دسے تے جواب بھی دسے. فرمایا پہلا سوال سواڈا ہے جدو فرشتے آؤں گے منکر نکیر آؤں گے کہ آ کے سوال کرنے گے من ربو کا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میرے غلاموں جواب انج دے آجے ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. کیڑا کرم لب دے ہو، کیڑی رحمت لب دے ہو پہ. ما دینوں کا اے دوجا سوال جے. جواب میرے غلاموں انج دے آجے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر تیجا بھی ہونا جے. واہ سونے تواڈا اسی دین نہیں دے سکتے. ساری زندگی ایک لت تے کھلو کے درود و سلام تواڈی بارگاہ پیش کر دے رہی ہے. اسی تواڈا دین نہیں دے سکتے. قبر دی ایڈی اوکھی منزل تے عزیز علیہ ما عنتم دی شان والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوال بھی دس دینے نہ جواب بھی دس دینے پہ. سارا پیپر یاد کروا دیتا، اگو پھر ساڈے تے رہن دیتا. تسا یاد کرنا ہے یا بھول جانا ہے؟ یاد کرنا ہے یا بھول جانا ہے. چنگے ہو جنہ لکھ لیا دل دی تختی ہوتے، وہ چنگے رہ گئے. جنہ لکھیا دل دی تختی ہوتے تے نکمے ہو رہ گئے جنہ لکھیا بھی کتے نہ، دماغ چ محفوظ بھی نہ رکھیا تے کدی رب اگے دعا بھی نہ کیتی یا اللہ قبر دے سوالاں دے جواباں وچ آسانی عطا فرما دے. کدی رب نو بھی عرض نہیں کیتا. تسی نیک لوگ ہو کر دیو گے لیکن الا ماشاءاللہ کوئی خوش نصیب جنہا رب دی بارگاہ چرس کردہ ہوگا یا اللہ قبر دے سوالان دے جواب آسان فرما دے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا، ارشاد فرما دیتا. فرمایا تیجا بھی سوال ہونا ہے. وہ سوال کی ہونا ہے من نبیوں کا. اے بھی روایت موجود ہے. یا اس طرح سوال ہوئے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے جڑی ہستی تیرے سامنے جلوہ فرمائے اے دے بارے دنیا چ کی آندا ہوندا سا، کی آندا ہوندا سیں. اے نہیں بھی ہون کی آنا پیا، اب کیا کہتے ہو ان کے بارے میں نہیں، تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. یہ ماضی استمراری بن گیا نا. ما کنت تقولو، کانا یکونو آ گیا نا. کیا کہا کرتا تھا، یہ تے پھر نصیبان دی گل ہے. تو انہوں ایویں نہیں عقیدہ پڑھو اور نال شامل ہو جاؤ. ایک کتے زبان ہوتے قبر میں جا کے بھی جملے آ گئے نا تو لاگ موجہ جا رہی ہیں انشاءاللہ. اچھا تو انہیں ایک مزے دی گل دساں. بخاری شریف شروع تو لے کے آخر تک پڑھ لو. پوری بخاری شریف اندر 3 سوال کوئی نہیں. بخاری شریف اندر صرف ایک کوئی سوال ہے. نہ وہ دے من ربوں کا دینا ما دینوں کا. اتھے ایک کوئی سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ بخاری شریف ہے. انہاں دے بارے کی آندا ہوندا سے، انہاں دے بارے کی آندا ہوندا سے تے اساں پتہ کی آکھنا اتھے. سوال کرنے والے منکر تے نکیر اسی تے یاندے ہوندے ساں بغدادی مسجد ہوندی سی، جمعے دا دن ہوندا سی والہانہ انداز نال اسی تے یاندے ہوندے ساں کہ خلق سے اولیاء سے رسول،
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اسی آندے رہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، 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 سب رسولوں تے اسی فرشتے ہوئے آندے رہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا اسی یادے رہے ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ورگا کوئی نہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، تاج میرے رب نے فرمایا ہے اے سونے تینوں عظمت عطا کی تھی، تینوں مقام عطا کیتا ہے جہاں کسے اور نو عطا نہیں کیتا، وہ مقام کی یہ فرمایا تیری شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سونیا تو رحمت للعالمین، جویں قبر وچ ساڈے تے کیویں رحمت فرمائی ہے، سوال دسے نالے جواب عطا کیتے، تے قیامت نو کیویں ہونا ہے، قیامت نو کیویں ہونا ہے، اوتھے بھی قدم قدم تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا ساڈے تے میہ پیندا ہونا ہے۔ جدوں رب نے فرمانا ہے سارے چپ ہو جاؤ، اج گل میرے نال میرا یار ہی کرے گا، میرا حبیب ہی کرے گا، اسے واسطے کہن والا بڑی سونی گل کر گیا، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سنو مصرع دے نال دا جڑا اس موضوع دے مطابق ہے، کہا خدا نے کہ بخشش کی بات معاشر میں، سارے چوپ، قیامت آل دن اٹھے سارے چوپ، کسے نہیں بولنا، سب چوپ ہو گئے۔ کہا خدا نے کہ بخشش کی بات معاشر میں، آئے آئے سن لو معاشر والے ہو، کوئی نہ بولے گا میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ تین بار یہ جملہ یا کو ذرا، میرا حبیب نہ کرے، میرا حبیب
دوسرا میرا حبیب میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے یا اللہ اور کرنی کسے نہیں فرمایا سارے یار تو بعد بوا شفاعت دا ایک کھول لین دیو اس تو بعد جنوں اذن ملدا جائے گا وہ سارا اذن محبوب دے صدقے ہوئے گا حبیب دی وجہ نال ہوئے گا میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے حضرات زندگی رہی تندرستی رہی ایسے موضوع اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا کوشش میری یہ ہے کہ 5 جمعے اسی اپنے پورے کریے اس تے انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ